یوم عاشوراء کی اہمیت اور فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامک سال کے ایک نہایت عظیم اور بابرکت دن کے بارے میں بات کریں گے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت اور عظمت والا ہے اور اس دن سے متعلق کئی اہم واقعات اور عبادات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم انہی بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے اور اس کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے کے ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف ایک دن کا نفلی روزہ بندے کے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی تعلیم بھی دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے 3 طریقوں سے رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا اور یہی افضل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا۔ تیسرا طریقہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، اگرچہ بہترین یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی شامل کیا جائے۔ ناظرین، یوم عاشوراء ہمیں صرف روزے کی فضیلت ہی نہیں سکھاتا بلکہ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صبر اور شکر کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ پیغام موجود ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ دن بھی عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ لیکن ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یوم عاشوراء کے نام پر دین میں ایسی رسومات اور اعمال شامل نہیں کیے جائیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت کرے اور وہی عمل اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر کریں، اس کے روزے کی برکت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ آئیں اس یوم عاشوراء پر ہم یہ عہد کریں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط بنائیں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک اختیار کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشوراء کی برکتیں نصیب فرمائے، اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان کو بھی یوم عاشورہ کی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔